کے بارے میں بات کریں اور یہ ہم سے توقع رکھے کہ وہ اکثریت ہو یا اقلیت ہو وہ ہمارے جوتے کی نوک کے بھی نیچے ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کے اس اہم اور حساس مسئلے پر جس پر پورے ملک میں بحث جاری ہے، اور وہ ہے اقلیتی کمیشن بل۔ یہ بل آخر کیا ہے؟ اگر یہ منظور ہو گیا تو کس کو فائدہ ہوگا؟ اور سب سے بڑھ کر تحریک لبیک اس کے بل کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ پاکستان میں یہ اقلیتوں کے تحفظ کی بات نہیں کرتے۔ میں نے کہا ہم نہیں ہیں جو اقلیت کے تحفظ دے کر بیٹھے ہیں، ورنہ اقلیتوں کا حال یہاں یہ ساتھ بھارت میں دیکھ لو مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بلکہ مسلمانوں کو چھوڑو عیسائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آئیے مکمل حقائق جانتے ہیں۔ سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ اقلیتی کمیشن بل آخر کیا ہے۔ یہ ایک ایسا قانونی ڈھانچہ ہے جس کے تحت حکومت پاکستان ایک سرکاری کمیشن بناتی ہے جو ملک میں رہنے والے مذہبی اقلیتوں کے حقوق کا جائزہ لے، ان کے مسائل کو حل کرے اور ان کی عبادت گاہوں کا تحفظ یقینی بنائے۔ اس کمیشن کا مقصد یہ بتایا جاتا ہے کہ ہندو، مسیحی، سکھ، کیلاش اور دیگر اقلیتوں کے مسائل کا حل نکالا جائے۔ یہ ایک بظاہر اچھا اقدام لگتا ہے، لیکن اصل کہانی اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ دوستو، اس بل کے اثرات کیا ہوں گے؟ آپ کو معلوم ہے، اگر یہ بل منظور ہو جاتا ہے تو پاکستان کی مذہبی اقلیتوں کو سرکاری سطح پر زیادہ اختیارات اور قانونی سہولت ملے گی، لیکن دوسری طرف یہ خدشات بھی ہے کہ اگر اس کمیشن کو بہت زیادہ اختیارات دے دیے گئے تو یہ بعض حساس اسلامی قوانین کے ساتھ ٹکرا بھی سکتا ہے، خاص طور پر ختم نبوت، توہین رسالت کے قوانین اور اسلامی سسٹم سے متعلق معاملات میں مداخلت کے راستے کھول سکتا ہے۔ کوئی حضور کے بارے میں بات کرے اور یہ ہم سے توقع رکھے کہ وہ اکثریت ہو یا اقلیت ہو وہ ہمارے جوتے کی نوک کے بھی نیچے ہے۔ دوستو، ٹی ایل پی کا مضبوط اور واضح یہ بیان ہے۔ ٹی ایل پی پاکستان نے اس تاریخ بل کے حوالے سے واضح اور دو ٹوک کا موقف اختیار کیا ہے۔ ٹی ایل پی کا کہنا ہے، ہم اقلیتوں کے حقوق کے خلاف نہیں، لیکن ہم اس بات کی سخت خلاف ہیں کہ ریاست ایسے بل لائے جو اسلامی قوانین، ختم نبوت کے تحفظ یا اکثریتی عوام کی مذہبی احساسات کو متاثر کرے۔ میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں، یہ ہمارے علامہ صاحب نشتر میں رہتے ہیں، یہاں قریب جہان آباد کا علاقہ ہے، آج ایک عیسائی کھڑا ہو کر کہتا ہے آپ کی وجہ سے ہمیں کوئی تکلیف ہے تو ہم جناب اس کا جرمانہ دیں۔ ٹی ایل پی کے مطابق پاکستان اسلام کے نام پر بنا، یہاں قانون سازی قرآن و سنت کے مطابق ہونی چاہیے، اور ایسا ہر قانون جو آئینی اسلامی دفاع سے ٹکراتا نظر آئے اس کی بھرپور مزاحمت کی جائے گی۔ ٹی ایل پی کا کہنا ہے کہ اقلیتوں کے حقوق پہلے ہی آئین میں موجود ہیں، لہٰذا ایک نیا کمیشن بنا کر ایسے اختیارات دینا جو ریاستی فیصلوں کو متاثر کرے، یہ اکثریت کے جذبات کے خلاف ہے۔ دوستو، یاد رکھیں کہ ٹی ایل پی نے آخر مخالفت کیوں کی ہے۔ ٹی ایل پی اور دیگر مذہبی جماعتوں کے کچھ بڑے خدشات یہ ہیں کہ کمیشن کو بین الاقوامی این جی اوز یا بیرونی دباؤ کے تحت استعمال نہ کیا جائے۔ ایسے افراد کمیشن میں شامل نہ کیے جائیں جو ملکی مذہبی معاملات میں مداخلت کرے، ختم نبوت سے متعلق حساس قوانین کے تحفظ پر کوئی اثر نہ آئے، اور اقلیتوں کے نام پر کوئی ایسا نظام نہ لائے جائے جو اکثریت کے مذہبی تخصص کے خلاف ہو۔ ٹی ایل پی نے کھل کر آواز ان خدشات کی وجہ سے اٹھائی ہے۔ ہم اقلیتوں کو ان کے حقوق دیں گے، لیکن ایسا قانون نہیں مانیں گے جو اسلامی تخصص کو کمزور کرے۔ دوستو، یاد رکھیے، مخالفت کی آوازیں بل کے خلاف کیا رد عمل کریں گے۔ ٹی ایل پی ہی نہیں صرف، بلکہ مخالفت دیگر مذہبی سماجی حلقوں میں بھی ہو رہی ہے۔ کچھ اہم اعتراض یہ ہیں کہ بل میں اقلیتوں کو غیر معمولی اختیارات دیے جا رہے ہیں۔ کمیشن کے ذریعے ایسے فیصلے ہو سکتے ہیں جو اکثریت کے مذہبی قوانین کو متاثر کریں۔ بعض حلقوں کا کہنا ہے کہ اس بل کے پیچھے بین الاقوامی دباؤ موجود ہے، اور سب سے اہم، اس بل کے تحت کچھ حساس مذہبی موضوعات کو اقلیتی شکایت بنا کر عدالتوں میں لے جایا جا سکتا ہے۔ یہ تمام اعتراضات اس بل کو ایک اسلامی ریاست اور اسلامی شناخت کی تناظر میں متنازع بناتے ہیں۔ ٹی ایل پی کا محقق کیا ہے اور حقیقی اس کا حل کیا ہے؟ دوستو، ٹی ایل پی کے مطابق حل یہ ہے کہ اقلیتوں کو وہ حقوق دیے جائیں گے جو آئین پاکستان پہلے ہی دیتا ہے، لیکن ایسا نیا کمیشن نہ بنایا جائے جو ریاستی مذہبی ڈھانچے کو متاثر کرے۔ قانون سازی قرآن سنت کے مطابق ہو، اور ایسے بلوں کو اکثریتی عوام کی رائے کے بغیر منظور نہ کیا جائے۔ ٹی ایل پی کا کہنا ہے کہ حقوق سب کے، قانون سب کے لیے، لیکن اسلامی تشخص سب سے پہلے۔ ٹی ایل پی نے اس بل کے خلاف یہی وجہ ہے کہ آواز اٹھائی، مظاہرے کیے، پریس کانفرنس کی اور عوام کو اس بل کی اصل حقیقت بتائی۔ دوستو، یاد رکھیے، اگر یہ بل پاس ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ ضروری ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ پاکستان کے اسلامی قوانین، ختم نبوت کا تحفظ اور اکثریتی عوام کے مذہبی جذبات محفوظ رہیں۔ ٹی ایل پی کا موقف یہی ہے کہ حق دو، لیکن اسلامی شناخت پر سمجھوتا نہیں۔
آپ اس بل کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب بھی